میں انسان کسی سے مدد مانگتا رہا، اس کو اس نے اپنے لیے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا، اور جب عین وقت آئے تو اس کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا گیا کہ تم آپس میں نہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان۔ یہ بہت بڑی شرمندگی ہے، بہت بڑی ضلالت ہے عبادت کرنے والوں کی بھی اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ تھانے میں کوئی بندہ کسی کی سفارش لے کر جائے اور اس کو سامنے کھڑا کر کے کہا جائے کہ نہ تو اس کی سفارش تیرے حق میں چل سکتی ہے، نہ اس کی سفارش تجھے کچھ فائدہ دے سکتی ہے۔ اس بندے کے لیے کتنی شرمندگی ہوگی کہ جس نے اپنے لیے سفارشی طلب کیا ہوگا کہ اس سے تو میری آئے ہوئے بندے کی بے عزتی کر دی، اور پھر جو سفارش کرنے آیا اس کی کتنی بڑی ذلت ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذلت کا مقام ہوگا جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہیں، اور تم آگ کا عذاب چکھو جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، اس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ تکذیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے زبان سے جھٹلانا، اور ایک ہوتا ہے کہ زبان سے انکار نہ کرنا لیکن اپنے عمل سے کسی خاطر میں نہ لانا اس چیز کو، اس کو کچھ بھی نہ سمجھنا، یہ بھی انکار کی ایک صورت ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور اللہ رب العزت اب یہاں پر ان کو عذاب دیے جانے کا سبب ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی کیوں بنے، ان پر عذاب والا کلمہ ثابت کیوں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی دنیا میں ان کے اوپر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی تو یہ ان آیات کو ماننے کی بجائے، تسلیم کرنے کی بجائے آگے سے یہ کہتے کہ یہ تو ایک آدمی ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادے کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے، جو تمہارے بڑوں کی عبادت کا طریقہ تھا یہ اس سے تم کو روکنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ ہماری واضح آیات کے مقابلے میں ان کے پاس باپ دادے کی تقلید کے سوا اور کوئی دلیل نہیں کہ یہ ہم بڑوں کو ایسے دیکھتے آئے ہیں، اتنا وقت گزر گیا، اور یقیناً یہ کسی ایک فریق کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، اس میں سارے ہی تقریباً مبتلا ہیں، کوئی بڑے مسائل میں مبتلا ہے، کوئی چھوٹے میں ہے، کسی کی خرابیاں عقیدے کی حد تک ہیں، کسی کی عقیدے میں تو نہیں ہے، بعض اعمال کے اندر خرابی ہیں، اور ان خرابیوں کو وہ اپنے بڑوں کے عمل کو اس کے لیے دلیل بنا رہا ہے کہ ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، عقیدہ ہو، عبادت ہو، یا اخلاقی کوئی چیز ہو، یا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو باپ دادے اور بڑے لوگ اس پر کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتے، کیونکہ اگر بڑے دلیل ہوتے پھر تو سب کے بڑے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے بڑے کے پیچھے چلے تو ہر کوئی ٹھیک ہو گیا، تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ دنیا کے اندر بھی کسی معاملے کے اندر باپ دادے کی نہیں چلتی، دنیا کا قانون چلتا ہے۔ تو جب دنیا اپنے معاملات کے اندر باپ دادے کی بات کو نہیں تسلیم کرتی تو اللہ کا دین اتنا سستا ہے جس میں باپ دادے کو لے لیا جائے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ باپ دادے کو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کھڑا نہ کرے۔ وقالوا ما هذا الا افك مفترى، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر جھوٹ گڑھا ہوا۔ اس سے مراد قرآن مجید، یہ قرآن مجید نعوذ باللہ یہ گڑھا ہوا جھوٹ ہے، اور دوسرا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ گڑھی ہوئی بات ہے۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين، اور کافروں نے حق کو کہا یہ تو واضح جادو ہے۔ دیکھو یہ ان کے جھوٹے ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی، کبھی اس کو جادوگر کہتے اور کبھی اس کو جھوٹ کہتے اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، ساری زندگی وہ قرآن مجید کے بارے میں ایک فیصلہ نہیں کر سکے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کسی قسم کی کتابیں نہیں دی تھی جس کو وہ پڑھتے ہیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے باپ دادے کی تقلید اپنے اوپر لازم کی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے پہلی کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ تم باپ دادے کے طریقے پر چلنا، اس وجہ سے یہ چلتے ہوں، فرمایا نہیں۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونها، ہم نے ان کو کسی قسم کی کتاب نہیں دی تھی جس کو یہ پڑھتے ہوں اور اس میں یہ لکھا ہو کہ باپ دادے کی تقلید کرنا، یا اس میں یہ شرکی عقائد لکھے ہوئے، یہ قطعاً ایسے نہیں
یا وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے ہم نے ان کے اوپر نبی اس لیے بھیجا، قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اس سے پہلے ہم نے ان کو کوئی کتاب نہیں دی ہوئی تھی جس کو یہ پڑھتے، تو گویا کہ ان کا ایک عذر تھا اللہ کے ہاں کہ اللہ تم نے مان لیا تو نبی بھیجے کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذر ختم کرنے کے لیے، حجت پوری کرنے کے لیے نبی بھیجا، اور یہ فرما دیا کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں کی، کوئی نبی ان کے اوپر نہیں بھیجا تھا جو ان کو ڈراتا۔ دونوں اعتبار سے اس کا معنی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی ڈرانے والا ان کی طرف نہیں بھیجا۔ وکذب الذین من قبلہم، اور جھٹلا دیا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ نبیوں کی دعوت کو انہوں نے نہیں جھٹلایا، بلکہ ان سے پہلے جو کفار تھے انہوں نے بھی نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا، لیکن ان میں اور ان میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ جب پہلے لوگوں کو ہم نے نبیوں کو جھٹلانے پر تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہم کو ایک قصہ پرندہ بنا دیا، تو یہ ان سے بہتر ہے یا یہ ان سے طاقتور ہیں یا ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے؟ حالانکہ دونوں میں اتنا واضح فرق ہے کہ جتنی طاقت، جتنی قوت، جتنی ذہانت، جتنی وسائل ہم نے پہلوں کو دیے تھے، یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، اور یہ سچ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو پہلے لوگوں کو دیا تھا ان کی جو باقیات ہیں وہ آج کوئی کر کے تو دکھائے، کوئی پہاڑوں کو ہاتھوں سے کھرید کے ذرا اس میں محل بنا کے تو دکھائے۔ یہ اہرام مصر جو پڑے ہوئے ہیں اس کو ذرا دیکھو، یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیزیں عطا فرمائی تھی، یقیناً وہ آج کی سائنس اگر بڑی ترقی کر چکی ہے تو ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ان کو دی تھی جو آج کی سائنس کو بھی حیران کر رہی ہے۔ سائنس ابھی بھی حیران ہے ان کے کارناموں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو جو دیا تھا ان مشرکوں کو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا، تو یہ کس بات پہ اتراتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا، جب ان کو اتنا ہم نے طاقت اور وسائل دی اس کے باوجود ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، تو یہ کس چیز کا جو ہے نا وہ اپنے دل میں گمنڈ دیے پھرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور وہ 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے پہلوں کو عطا کیا تھا۔ فقط رسولی، بس انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو، فکیف کان نکیر، بس کیسے وہ میرا انکار کرنا، پہلی قوموں کو میں نے کیسے عبرت اور نشان بنایا، جب پہلوں کو میں نے ختم کر دیا نبیوں کو جھٹلانے پر، کیونکہ میں ان کو ختم نہیں کر سکتا، یہ طاقتور ہیں، یہ میرے سے مضبوط ہیں، ہرگز ایسے نہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کے عقیدے کی جڑ ختم کی، اور اس کے ساتھ جو اصل خرابی تھی باپ دادا کا طریقہ اس پر رد کیا، اور آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ رب العزت پر ان کو تباہ کرنا، ختم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے مار دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی توفیق عطا فرمائے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ، بس آج کے دن نہیں مالک، بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، تمہارا بعض بعض کے لیے کسی قسم کے نفع و نقصان کا، ولا نقول للذین ظلموا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب النار، تم چکھو آگ کے عذاب کو، الذی، جو کہ کنتم بہا تکذبون، تم اس کا جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح، قالوا ما هذا، وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ، الا رجل، مگر ایک آدمی، یرید ان یصدکم، وہ چاہتا ہے کہ تم کو روکے، عما، اس سے، کان یعبد آباؤکم، جس کی
عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا. وقال اور وہ کہیں گے ما هذا اور انہوں نے کہا ما هذا نہیں ہے یہ الا افک مفترى مگر جھوٹ گڑا ہوا. وقال الذين كفروا اور کہا کافروں نے للحق حق کے لیے لما جاءهم جب ان کے پاس آ گیا ان هذا الا سحر مبين نہیں ہے یہ مگر جادو واضح. وما آتيناهم اور نہیں ہم نے دی ان کو من کتب کوئی کتاب کوئی کتابیں یدرسونها وہ اس کو پڑھتے ہیں. وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف قبلک من نذیر آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا. وکذب الذین اور جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. وما بلغوا اور نہیں وہ پہنچے تھے اعشارا 10ویں حصے کو ما آتیناہم اس کے جو ہم نے ان کو دیا. فکذبوا رسلی بس انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو. فکیف کان نکیر بس کیسے تھا میرا عذاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آخر دعوانا